تو چلے گائس اپنے نیکسٹ کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم ایک آدمی یعنی کہ ہمارے مین کریکٹر زہا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اونچی چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، یہ جگہ مجھے پرانے دنوں کی یاد دلاتی ہے، اسپیشلی وہ دن جب میں مارشل گارڈ بننے کا سپنا دیکھا کرتا تھا۔ ایک ایسا سپنا جسے کہ پورا کرنا آسان تو نہیں تھا پر میں کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی زہا اپنے سپنے کے بارے میں لوگوں کو بتاتا تھا تو لوگ اس پر ہنستے تھے اور اسے پاگل کہتے تھے، پر زہا دن رات مارشل آرٹس کی پریکٹس کرتا رہا تاکہ وہ اپنے سپنے کو پورا کر سکے۔ زہا کہتا ہے کہ جب میں گاڈ آف مارشل آرٹ نہیں بنا تھا تب مجھے لگ رہا تھا کہ میری ٹریننگ کافی ہے، پر ابھی دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی کافی نہیں تھی۔ تبھی ہم اس کے پیچھے ڈیمن کلٹ کے میٹ ڈیمن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ میٹ ڈیمن کہتا ہے، ہائی کریزی ڈیمن، سمے برباد کرنا بند کرو اور جلدی سے ہیون پرل ہمیں دے دو جو کہ تم نے کلٹ سے چرائی ہے۔ زہا کہتا ہے، ڈیمن کلٹ کے شائننگ لائٹ آفیسر، کیا تم دیکھ نہیں سکتے کہ میں ابھی کچھ باتیں کر رہا ہوں؟ وہ آدمی کہتے ہیں کہ کیا اب ان کہانیوں سے یہ چینج ہو جائے گا؟ تمہارا انت آلریڈی طے ہو چکا ہے، ابھی تک کافی اچھے سے بھاگتے ہوئے آئے ہو لیکن ابھی تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ زہا کہتا ہے، تم نے کہا کہ یہ ہیونلی پرل ہے، کیا میں اسے اس کھائی میں پھینک دوں؟ اس چیز کو سن کر میٹ ڈیمن گھبرا جاتے ہیں اور زہا سے کہتا ہے، نہیں، تم اپنی باتیں کنٹینیو کرو۔ زہا کہنے لگتا ہے، میں نیچرلی مائنڈ گیم، راجنیتی اور جھوٹ میں کافی زیادہ ماہر ہو چکا ہوں اور میں کبھی بھی ہنی ٹریپس میں بالکل بھی نہیں پھنسا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اچھا ڈرنکر بھی ہوں اور میں لائٹ باڈی ٹیکنیک میں کافی زیادہ اچھا ہوں۔ اس چیز کو سننے کے بعد میٹ ڈیمن کہتا ہے کہ یہ بس تمہاری سوچ ہے، اسپیشلی ہنی ٹریپس کو لے کر۔ تم پہلے کبھی ان ٹریپس میں اس لیے نہیں پھنسے کیونکہ کوئی بھی خوبصورت لڑکی تمہارے ساتھ کوئی ناٹک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو عام دکھنے والی لڑکیوں کو یوز کرنا پڑا ہنی ٹریپس میں، اور یہ بات پوری دنیا کو کافی اچھی طرح سے پتا ہے۔ اس چیز کو سننے کے بعد زہا پھر سے کہتا ہے، کیا میں اسے نیچے کھائی میں پھینک دوں؟ میٹ ڈیمن کہتا ہے، نہیں، تم کنٹینیو کرو۔ زہا کہتا ہے کہ مارشل آرٹ بننے کے لیے پہلے میں سبھی ٹریڈز کا مہاراجا بنا اور مجھے کریزی ڈیمن کہا گیا۔ یہ سننے کے بعد میٹ ڈیمن کہتا ہے، بس ہو گیا تمہارا، اور کچھ باقی تو نہیں رہا؟ زہا کہتا ہے کہ نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ زہا اب میٹ ڈیمن سے کہتے ہیں کہ اس سچویشن کو سہنے کے بعد اب سب کچھ بالکل بیکار لگتا ہے، میں نے جس سمے کا یوز کیا تھا اس دنیا کو انصاف دلانے کے لیے۔ اب تبھی میٹ ڈیمن بیچ میں کہتا ہے کہ کیا جسٹس، کیا تم ڈیمن کلٹ کے پبلک اینیمی یونین کے لسٹ میں موسٹ وانٹیڈ نہیں تھے؟ تم تو مجھ سے بھی وانٹیڈ کے لسٹ میں اوپر تھے جبکہ میں ایک ڈیمن کلٹ کا ممبر ہوں، اور کیا وہ انصاف کا تقاضا نہیں تھا کہ جس نے تمہیں کریزی ڈیمن کی ٹائٹل دی تھی؟ زہا کہتا ہے، لگتا ہے مجھے اب اسے پھینکنا ہی پڑے گا۔ میٹ ڈیمن کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہیں غصہ دلایا ہو تو۔ زہا کہتا ہے کہ میٹ ڈیمن ایسے ہی اپنے غصے کو قابو کر رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ آئٹم بہت ہی قیمتی ہے اور میں نے تمہارے ہزاروں سولجرز کو مارا ہے جب سے تم لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، پر تم ابھی بھی خود کو کافی شانت کر کے رکھے ہوئے ہو۔ میٹ ڈیمن غصے میں کہتا ہے، کریزی ڈیمن، کیونکہ تمہارے پاس ایک قیمتی جیٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے وہ کہو گے۔ زہا کہتا ہے، تمہارا یہ غصہ، کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے فیصلے کا رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور میں تم سب کو اس فائٹ کے ساتھ ہی ختم کر دوں گا، پر کیا اس سے پہلے میں اس ہیونلی پرل کو نیچے پھینک دوں کیونکہ اسے پکڑ کر فائٹ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ معاف کرنا مجھے، میں تھوڑا زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا تھا، چلو بات کر کے اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ زہا کہتا ہے، کیا تم بات کرو گے؟ تم لوگ کئی دنوں سے زمین اور آسمان ایک کر کے میرا پیچھا کر رہے ہو اور مجھے بالکل بھی ریسٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ تمہاری وجہ سے اتنے دنوں میں نہ کچھ کھا پایا ہوں اور نہ سو پایا ہوں، تمہیں پتا ہے یہ کیسا لگتا ہے؟ میٹ ڈیمن کہتا ہے، یہ ہمارا گول تھا، ہیونس نیٹ یہی کرتی ہے۔ اس چیز کو سننے کے بعد زہا اب وہ ہیونلی پرل کو کھا لیتا ہے اور کہتا ہے، اب تم لوگوں کو پتا چلے گا۔ یہ دیکھ کر تو میٹ ڈیمن کے پسینے چھوٹنے لگ گئے تھے۔ زہا کہتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ تو بالکل پیچ کی طرح ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میٹ ڈیمن بہت غصے میں آتا ہے اور اس کے ری ایکشن کو دیکھ کر زہا کہتا ہے، تمہاری ری ایکشن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے۔ اب میٹ ڈیمن اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اسے مار دو، اور ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے، نہیں، اسے زندہ پکڑو تاکہ میں اسے ٹارچر کر سکوں اور ڈیمن کلٹ کے لیڈر کے سامنے لے کر جاؤں۔ اب سبھی لوگ زہا پر اٹیک کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں، جن کے پاس سورڈ ہوتے ہوئے بھی زہا خالی ہاتھوں سے انہیں ڈاؤن کر رہا تھا۔ کچھ سمے کی فائٹ کے بعد زہا میٹ ڈیمن سے کہتا ہے، آخر تم کب تک اپنے ساتھیوں کو
अपने सामने मरता देखोगे। इतने दिनों से तुम लोगों ने मुझे भगा भगा कर मेरा स्ट्रेंथ डाउन कर दी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें आगे आना चाहिए? मैट डेमन कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें फेस करूंगा, सभी लोग पीछे रहो। इस चीज को सुनकर ज़ाहा कहता है कि तुम खुद के ऊपर काफी ज्यादा घमंड कर रहे हो, तब तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आया जबकि मैं अपने फुल स्ट्रेंथ में था। ये सुनकर मैट डेमन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ज़ाहा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ाहा उसे कहता है, आखिर तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो, चलो मुझे करके दिखाओ। अब मैट डेमन अपनी जेन्युइन की को इकट्ठा करके ज़ाहा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर ज़ाहा अपनी फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़ाहा पहले से ही काफी दिनों का थका हुआ था, इसलिए वो इस अटैक को नहीं सह पाता और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन ज़ाहा फैसला करता है कि वो मैट डेमन को भी साथ लेकर जाएगा। अब ज़ाहा अपनी गोल्डन क्रेफर टेक्निक को मैट डेमन पर इस्तेमाल करता है और दोनों की टेक्निक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि ज़ाहा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था और वो सोच रहा था कि क्या ये मेरे करंट स्टेज के लिए कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। दूसरी ओर मैट डेमन भी सोच रहा होता है कि क्रेजी डेमन, सोचना ये कि तुम इस हालत में भी इतना स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रांग उन्हें माना जाता था वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर हम देखते हैं कि उन अटैक्स की वजह से मैट डेमन का एक हाथ पूरा डैमेज हो चुका था। तभी उसकी नजर ज़ाहा पर पड़ती है जो कि नीचे खाई में गिर रहा था। ज़ाहा अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा लीडर तुम सभी को ही मार दे। मैट डेमन अपने साथियों को जल्दी से नीचे उतरने को कहते हैं ताकि वो ज़ाहा को ढूंढ पाए, क्योंकि उन्हें ज़ाहा की बॉडी को ढूंढना ही पड़ेगा। फिर हम ज़ाहा को देखते हैं जो कि नीचे गिरते हुए सोच रहा था, एटलीस्ट मैं मरने से पहले एक फाइट तो कर पाया। उस समय के अंदर मैंने डेमन कल्ट के बहुत सारे एलाइट्स को मारा है और मैंने डेमन कल्ट के उस कीमती आइटम को भी खा लिया है। मेरी लाइफ अच्छी खासी एक्साइटिंग रही। अगर मुहे यूनियन को इस सब के बारे में पता होता तो वो जरूर मार्शल आर्ट का अवार्ड मुझे ही देते, पर अब इस सब से क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर में किसी भी हॉट लड़की को डेट क्यों नहीं कर पाया। ये सब कहते ही उसकी आंख बंद हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है वो एक ब्रेड प्लेस में पहुंच गया था। ज़ाहा सोच रहा होता है कि वो आखिर कहां पर आ गया है। उतने में वहां पर एक ओल्ड मैन आकर ज़ाहा से कहते हैं, तुमने जो चीज खा लिया है तुम शायद कोई पागल हो। ज़ाहा उन्हें देखकर कहता है, आप तो बहुत स्ट्रांग लगते हो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अभी ये बात जरूरी नहीं है, तुमने जिस हेवनली पर्ल को खाया है उसमें बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट का सोल था। अब क्योंकि ये सारे सोल आपके बॉडी में बंद हो गए हैं, अगर तुम सोओगे तो ये सोल तुम्हें उठा देंगी और अगर तुम कुछ खाओगे तो ये सोल्स वो मीट तुम्हारे साथ शेयर करेंगी और तुम्हें उस खाने की प्रोटीन को इन सोल्स के साथ शेयर करना ही होगा। और अगर तुम किसी को भी टच करोगे तो ये सोल्स उनसे चिमट जाएंगी और तुम्हारी की इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। इस चीज को सुनने के बाद ज़ाहा कहता है कि क्या मेरी की बढ़ जाएगी? ये मुझे पसंद आया, इसका मतलब मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ। वो आदमी ये सुनकर सोच रहे होते हैं कि क्या इसका दिमाग खराब है, उसे लगता है कि की ओवर कंट्रोल होना कोई अच्छी बात है। अब वो आदमी गुस्से से पूछते हैं, आखिर तुमने हेवनली पर्ल को क्यों खाई? उस आदमी का रिएक्शन देखकर ज़ाहा को लग रहा था कि उनके इस लुक से वो मारा जाएगा। वो तो ज़ाहा के सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। ज़ाहा सोच रहा होता है कि अगर मैंने उन्हें वो जवाब नहीं दिया जो कि वो चाहते हैं तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा। वो आदमी कहते हैं कि मेरे सवालों का जवाब दो, और वो भी बिना किसी झूठ के। ज़ाहा कहता है कि मैंने उसे इसलिए नहीं खाया कि मैं उसे खाना चाहता था, बल्कि मैंने उसे इसलिए खाया ताकि उसे डेमन कल्ट का लीडर ना खा पाए। वो आदमी पूछते हैं कि ऐसा क्यों? ज़ाहा कहता है कि मैं डेमन कल्ट के लीडर से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो दूसरों को इंसानों की नजर से नहीं देखता था। अगर उसके जैसा कोई स्ट्रांग हो जाएगा मैं तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। इस चीज को सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि आखिर तुम उसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो दूसरों को इंसान नहीं समझता है, या तुमने ऐसा इसलिए किया कि तुम नहीं चाहते हो कि वो ज्यादा स्ट्रांग बने? खैर जो भी है, तुमने अच्छा ही किया है, तुम्हारे पास एक अच्छा रीजन है। मैं तुम्हें अभी एक और बार मौका दे रहा हूँ, पर ये आखिरी बार होगा और उसके बाद मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी। इस चीज को सुनकर ज़ाहा उस आदमी से पूछता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? वो आदमी ज़ाहा से कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट चॉइस है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ और तुम अभी अपना बेस्ट प्रेजेंट रिसीव करोगे। ये कहकर वो आदमी अपनी एक रूहानी पावर को यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर एक तेज रोशनी चमकती है और ज़ाहा उस रोशनी के अंदर गायब होने लगता है। और ज़ाहा को जब होश आता है तो वो एक कमरे में होता है। ये जगह उसे जानी पहचानी लगती है और उसे याद आता है कि ये वो जगह है जहाँ वो
وہ بچپن میں رہا کرتا تھا۔ زہا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ میں میرا ہی کمرہ ہے اور ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی سپنا ہے۔ جب میں 20 سال کا تھا تب میں یہاں پر رہا کرتا تھا۔ اسے پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اس بار مارشل آرٹ کی ٹریننگ کو پھر سے شروع کر سکتا ہے، اور کیونکہ اس نے پہلے بھی ایک بار یہ کر چکا ہے اور اس بار جلدی سے وہ اسٹرانگ ہو پائے گا۔ اب زہا نوٹس کرتا ہے کہ اسے کچھ چوٹیں لگی ہے اور زہا سوچنے لگتا ہے کہ کیا میں کسی سے فائٹ کیا تھا اور یہ کب ہوا۔ اب تبھی اسے یاد آ جاتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ اپنے پاسٹ میں چلا جاتا ہے اور زہا اپنے پاسٹ میں 2 لوگوں کو کھانا سرو کر رہا تھا۔ وہ لوگ زہا سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ تم پیسے بچا رہے ہو، پر آخر تم ان پیسوں کا کیا کرو گے؟ زہا سوچنے لگتا ہے کہ وہ انہیں نہیں بتا سکتا کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب زہا اس بات کو ایک مذاق بنا کر ٹال دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا ایک سپنا ہے کہ میں پیسے جمع کر کے مشہور ایکٹرس جے ہانگ سے ایک گانا سننا چاہتا ہے، اور یہ بات بہت جلدی ہر جگہ پھیل جاتی ہے اور لوگ اس چیز کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ زہا پیسے اس لیے جمع کر رہا ہے کہ وہ جے ہانگ کے ساتھ سونا چاہتا ہے۔ یہ چیز جب زہا کو پتہ چلتی ہے تو وہ خود سے کہتا ہے کہ میں بس تبھی جے ہانگ کو لے کر ایک مذاق کیا تھا، جو کہ ایلین پکچر میں بہت ہی زیادہ پاپولر ہو گئی اور ہر جگہ پھیل گیا۔ اب دوبارہ سے زہا اپنے پریزنٹ میں آتے ہیں اور اس روم کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں سب کچھ یہاں پر ٹوٹا پڑا ہے، اور اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے بس اتنی سی بات کے لیے مجھے مارا ہے اور اس کمرے کی بھی یہ حالت کر دی ہے، پر پہلے مجھے اپنے چوٹیں ٹھیک کرنا ہوگا اور پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ آخر مجھے کیا کرنا ہے۔ اب زہا پھر سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو پھر سے ارتھ آف دی جرنی ٹیکنیک کو سیکھتے ہیں، جو کہ میں نے کریزی ڈیمن کے سمے میں یوز کیا تھا۔ اس ٹیکنیک کو سیکھتے ہوئے زہا کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے باڈی کے اندر ایک کی ہے، پر آخر کیوں؟ اس سمے پر تو اس کے پاس کوئی کی نہیں تھی، پر اب زہا کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے باڈی کے اندر کافی زیادہ کی ہے۔ اسے پتہ نہیں چلتا کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے، پر یہ جو بھی ہے اس کے لیے کافی زیادہ یوزفل ہے، اور اس کی مدد سے وہ ارتھ آف دی جرنی ٹیکنیک کو کلٹیویٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ اور کچھ دن کلٹیویشن کرنے کے بعد زہا کو خود پر یقین نہیں آتا، پر اس کے لیے یہ نیا نہیں تھا، لیکن اس بار وہ کچھ زیادہ جلدی ہی اسٹیلر کے پہلے اسٹیج پر پہنچ گیا ہے۔ اب زہا کو وہ اولڈ مین کی بات یاد آتی ہے جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ یعنی تمہارے لیے سب سے بیسٹ چوائس ہے اور بیسٹ پریزنٹ ہے جو کہ تمہیں ملے گا۔ اب زہا سوچتا ہے کہ کیا اولڈ مین کے کہنے کا مطلب یہی تھا، اور ابھی جو انرجی کو میں فیل کر رہا ہوں اس کا اس ہیونلی پرل کے ساتھ کچھ تو لینا دینا ہے جو کہ میں نے کھا لی تھی۔ اب مجھے زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، میرے پاس ابھی بہت سمے پڑا ہوا ہے اور میں نے جتنا سوچا تھا اسے میں کئی گنا جلدی اسٹرانگ ہو سکتا ہوں۔ اب کافی سمے ہو گیا ہے جب میں نے آخری بار ہارٹ ٹیکنیک کو یوز کیا تھا، پر چلو ابھی باہر نکل کر ایلین پریفیکچر میں تھوڑی نظر مارتے ہیں۔ اب زہا اپنے روم سے باہر آ جاتا ہے اور ایک ایک چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی میموری ریفریش ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے میں کچھ لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہے جو کہ اسے جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ زہا کچھ دنوں پہلے پیٹا تھا، اور سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا لوزر ہے۔ زہا ان لوگوں کی باتوں کو سن کر خود سے کہتا ہے ہاں میں پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا، سبھی لوگ مجھے اسی طریقے سے ہی ٹریٹ کیا کرتے تھے کیونکہ میں ایک ویٹر کا کام کرتا ہوں، اور میں ان سب کے بارے میں جتنا بھی سوچتا ہوں مجھے اور زیادہ غصہ آتا جا رہا ہے۔ اب تبھی زہا بلوسم بروتھل کے باہر پہنچ جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ جب یہاں کے لوگ اس کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم پاگل ہو، تم بلوسم کے سب سے خوبصورت لڑکی جے ہانگ کے ساتھ سونا چاہتے ہو۔ یہ سب کہہ کر وہ لوگ اسے بہت زیادہ مارے تھے اور کافی زیادہ توڑ پھوڑ بھی کرے تھے۔ زہا نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اس نے ایسا کچھ بالکل بھی نہیں کہا ہے۔ تب جے ہانگ بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی اور وہ اسے گور کر دیکھ رہی تھی، اور زہا چاہ کر بھی جے ہانگ کو سچ نہیں بتا پایا تھا کیونکہ اصل میں زہا کو اسے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کیونکہ ان لوگوں نے زہا کو مار مار کر اس کی بری حالت کر دی تھی۔ اب تبھی زہا پھر سے اپنے پریزنٹ میں آ جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ ہاں کریزی ڈیمن کے ساتھ بھی پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اور ابھی میں بالکل پرفیکٹ سمے پر واپس آیا ہوں اور ابھی میں اندر جا کر سبھی کنفیوژن کو کلیئر کر سکتا ہوں۔ اب تبھی پیچھے سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے آخر تم اس طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تم بلوسم میں آگ لگانا چاہتے ہو؟ لوزر کہیں گے، کیا تمہیں آگ جلانی بھی آتی ہے؟ تمہیں تو آگ سے بھی ڈر لگتا ہوگا اور تم ڈر کے مارے روتے ہوں گے، اور میں نے تمہیں کچھ دن پہلے پیٹتا ہوا دیکھا تھا، پر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم پوری طرح سے ٹھیک ہو، لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ تم ابھی تک مرے نہیں ہو، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ تم ایک بار پیٹ چکے ہو، تو تمہیں چھپ کر رہنا چاہیے۔ تم ابھی باہر کیا کر رہے ہو؟ پر زہا اس آدمی کے باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، وہ بس اس آدمی کو گھورے جا رہا تھا۔ اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کیا تم اس دن پیٹنے کے بعد بہرے ہو گئے ہو؟ اب کچھ سمے بعد زہا کہتا ہے اپنا نام کیا بتایا تم نے؟ ذرا پھر سے بتاؤ۔ اس چیز کو سننے کے بعد اس آدمی
کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ زہا کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ زہا اس کے اٹیک کو بلاک کر کے اسے ایک زوردار پنچ مارتا ہے جس سے کہ اس آدمی کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے اور وہ کافی دور جا کر زمین پر گرتا ہے۔ زہا کہتا ہے کہ آخر وہ اتنا غصہ کیوں ہو گیا تھا، میں نے تو بس اسے اس کا نام ہی پوچھا تھا۔ اب زہا بروتھل کے ایک ویٹر کو دیکھ کر کہتا ہے پر ابھی اس کا نام کیا ہے، جو کہ اس نے زہا کو مارا بھی تھا۔ وہ آدمی زہا کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے اور زہا سے کہتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ زہا کہتا ہے کہ تمہیں کسٹمر کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سننے کے بعد اس آدمی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ زہا کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ زہا اس کے اٹیک کو ڈاج کر کے اسے گلے سے پکڑ کر زمین پر مار دیتا ہے جس سے کہ اس کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب زہا کہتا ہے کہ یہاں پر تو کسٹمر سروس بہت خراب ہے، ان کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ انہیں کسٹمر سروس بھی آتی ہو۔ اب فائنلی زہا بلوسم بروتھل میں انٹر کرتا ہے اور انٹر کرتے ہی سبھی لوگوں سے کہتا ہے بیوقوفو، کیا کر رہے ہو تم سبھی، جلدی سے اپنے کسٹمر کو ریسیو کرو۔ زہا کو دیکھ کر سبھی لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس سے کہ کچھ دن پہلے کچھ لوگوں نے مارا تھا۔ کیا یہ پٹنے کے بعد پاگل ہو گیا ہے؟ تبھی دو ویٹرز اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ زہا کہتا ہے کیا یہ اوبویس نہیں ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تم آرام سے پی سکتے ہو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں یہ جانے بنا یہاں پر آیا ہوں؟ یہ سن کر ان لوگوں کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم سچ میں پاگل ہو چکے ہو۔ تبھی وہاں پر بلوسم کا مینیجر سینٹائی آتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے اندر آنے دو۔ سینٹائی کو دیکھ کر زہا کو یاد آ جاتا ہے کہ آخر وہ کون ہے۔ سینٹائی کہتا ہے کہ ہم ایسے کسٹمر کو باہر نہیں نکال سکتے جو کہ یہاں پر ڈرنک کرنے کو آیا ہے، اسے اندر لے کر آؤ اور اسے اچھے سے بٹھاؤ۔ اب تبھی ایک ویٹر زہا کو لے کر اوپر ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے وہاں پر بیٹھنے کو کہتا ہے، پر وہ زہا کو سرو کرتے ہوئے خوش نہیں لگ رہا تھا۔ وہ زہا سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں کون سا ڈرنک چاہیے؟ زہا کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسی جگہوں پر پہلے بھی آ چکا ہوں، بس کچھ بھی لے کر آؤ جو کہ سب سے مہنگا ہو۔ ویٹر کہتا ہے کہ اپنا منہ سنبھال کر بات کرو۔ اس چیز کو سننے کے بعد زہا کہتا ہے کہ کیا تمہیں ایک ویٹر کو سرو کرنے میں برا لگ رہا ہے؟ تو پھر مجھے معاف کرنا بیوقوف، اب جاؤ جا کر کچھ ڈرنکس لے کر آؤ۔ وہ ویٹر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ پاگل ہو چکا ہے، اگر سینٹائی نے آرڈر نہ دیا ہوتا تو میں اسے سبق سکھاتا۔ اور اسی کے ساتھ ایک لڑکی بھی آتی ہے جو کہ زہا کو ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ زہا اس لیڈی سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ کون سی ڈرنک ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ ٹاپ کوالٹی کی ڈرنک ہے۔ زہا پوچھتا ہے کہ کیا جے ہانگ یہاں پر ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ آنر غصہ کریں گے اور میں نے سنا ہے کہ تم کچھ دنوں پہلے ہی پٹے تھے جے ہانگ سے ریلیٹڈ کسی چیز کی وجہ سے۔ زہا کہتا ہے کہ یہ بات ایلین پریفیکچر میں سبھی کو پتا ہے کہ میں پٹا ہوں، پر تم اس سب کی چنتا مت کرو اور جے ہانگ کو یہاں پر لے آؤ۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پہنچا دیتی ہوں۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد زہا اس ڈرنک کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایرن بوائے کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، اس کی اسمیل اور کلر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تھرڈ کلاس سے بھی نیچے کی ڈرنک ہے۔ تبھی وہاں پر ایک گارڈ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ اس چیز کو سننے کے بعد زہا کہتا ہے کہ کیا ایک ایرن بوائے کے لیے بروتھل میں آ کر ڈرنک کرنا غلط ہے، اور تم مجھے بار بار گالی کیوں دے رہے ہو؟ اگر مجھے صحیح سے یاد ہے تو تم ڈونک ووک ہو، تو چلو ڈونک ووک مجھے ایک ڈرنک سرو کرو۔ اس چیز کو سننے کے بعد ڈونک ووک کہتا ہے کہ کیا تم نے آج کچھ غلط چیز تو نہیں کھا لیا ہے؟ زہا آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ زہا پھر ایک ڈرنک بنا کر ڈونک واک کو دیتا ہے۔ ڈونک واک زہا سے کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی سین کریٹ مت کرو اور جلدی سے ڈرنک ختم کر کے یہاں سے دفع ہو، اسے پہلے کہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائے۔ پر زہا اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس چیز سے ڈونک واک کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ زہا کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اسے پہلے کہ ڈونک واک کچھ کر پاتا، زہا اسے پہلے ہی اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک اسٹک گھسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈونک واک آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تو بس یہاں پر شانتی سے پی کر اور جانے سے پہلے جے ہانگ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم اس سب کو لے کر ایک کتے کی طرح کیوں بھونک رہے ہو؟ اور تبھی جے ہانگ وہاں پر آ جاتی ہے اور ڈونک واک سے کہتی ہے کہ بردر ڈونک واک آپ باہر جا کر کھڑے رہیے، اور زہا بھی اسے کہتا ہے کہ ڈونک واک جلدی سے یہاں سے نکلو۔ اب ڈونک واک کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور جے ہانگ آ کر بیٹھتی ہے۔ زہا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جے ہانگ پوچھتی ہے کہ آخر تم ایسا کیوں مسکرا رہے ہو؟ زہا کہتا ہے کہ بس ایسے ہی، اور کیا ایک ایرن بوائے کو یہاں پر بھی اپنے ایموشنز پر قابو کرنا چاہیے۔ جے ہانگ کہتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ آنر اس سب کے لیے چپ رہیں گے؟ اب کیونکہ میں یہاں پر آ گئی ہوں اور تمہارا بل بھی اب بڑھنے والے ہیں، اور تم جو ڈرنک پی رہے ہو وہ بھی کافی مہنگی ہے، اور ڈون واک کو مارنے کے لیے اس کا میڈیکل بل بھی تمہیں ہی دینا ہوگا، اور یہ سب میں تمہارے اچھے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ بس یہاں کا بل پے کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اسے پہلے کہ یہاں پر اور مصیبت کھڑی ہو جائے۔ زہا سوچ رہا
ہوتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے جو کہ میں جہان کو اتنی قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ جہان کہتی ہے کہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، اگر تم مجھے گولڈ کا پتھر بھی لا کر دو گے تب بھی میں تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گی۔ یہ سچ ہے کہ میں یہاں پر کام کرتی ہوں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر کسی کے ساتھ سوتی ہوں۔ زہا کہتا ہے کہ میں بھی ایک بات کلیئر کر دوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیسے اس لیے بچا رہا ہوں تاکہ میں تمہارے ساتھ سو سکوں۔ میں نے بس کہا تھا کہ میں تم سے ایک گانا سننا چاہتا ہوں، اور یہ بات تم نے بھی کہہ دیا کہ تم اپنا شریر نہیں بلکہ اپنا کلا بیچتی ہو۔ یہ سن کر جہاں کافی زیادہ شاکڈ ہوتی ہے اور زہا کی ان باتوں سے تھوڑی امپریس بھی ہوتی ہے، اور زہا سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سنا تھا۔ زہا کہتا ہے کہ گانا سننے کی بات بھی میں مذاق میں ہی کری تھی، میں کوئی بھی گانا سننا نہیں چاہتا اور نہ ہی میرے پاس اس کے لیے پیسے ہیں، اور میں تمہیں یہاں پر اس لیے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ میں تمہیں یہاں ساری باتیں بتا سکوں۔ تو چلو اب تم نے ساری باتیں سن لی، اب جلدی سے یہاں سے دفع ہو۔ اس چیز کو سن کر جہان کافی زیادہ شاکڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس چیز کے بارے میں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ جہان کہتی ہے کہ تم نے کیا بولا؟ زہا کہتا ہے کہ میں نے کہا یہاں سے دفع ہو۔ تبھی وہاں پر 3 گارڈز آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک زہا سے کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہاں پر مرنے کے لیے آئے ہو، چلو ہم اس معاملے کو باہر لے کر چلتے ہیں کیونکہ اگر یہاں پر خون بہے گا تو اسے صاف کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا۔ زہا ان سے کہتا ہے کہ پہلے مجھے ڈرنک ختم کرنے دو، اس کے بعد باہر چلتے ہیں۔ اس چیز کو سننے کے بعد وہ گارڈز کافی زیادہ شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ زہا کہتا ہے کہ میں شور ہوں کہ تم لوگ اتنے کانفیڈنٹ تو ضرور ہوں گے کہ تم جب چاہو میرے جیسے کسی ایرن بوائے کو مار سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ گارڈز ہنسنے لگتے ہیں اور جہان کو باہر جانے کے لیے کہتے ہیں، اور زہا سے کہتے ہیں کہ تمہاری آخری ڈرنک جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ وہاں پر بیٹھ کر آپس میں ہی بات کرنے لگتے ہیں کہ زہا ایک سچا آدمی ہے، وہ یہاں پر پراؤڈلی آیا ہے اور جہان کو بھی بلایا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ ایک سچا آدمی ہے تو میں اسے اور بھی زیادہ مارتا، پر اب کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ چل چکی ہے ہم اسے بہت اچھے طریقے سے پیٹ سکتے ہیں، اور زہا کو اس کو لے کر برا بھی نہیں لگے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ زہا سے کہتے ہیں کہ کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ زہا اس آدمی سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں ایک ڈرنک چاہیے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، اور اگر تمہارا ہو گیا ہو تو باہر چلتے ہیں۔ وہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر زہا اتنی ریلیکس کیوں ہے، کیا وہ سچ میں پٹنے کے بعد سے پاگل ہو چکا ہے؟ اب زہا ان لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا میں ایک بہت ہی بڑا مذاق ہوں؟ وہ آدمی کہتا ہے تو کیا تمہیں اتنا بڑا مذاق نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تم اس میٹر کو ختم کر سکتے تھے اس پٹنے کے بعد سے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے اس بات کو بڑھا کر یہاں تک لے آیا۔ زہا یہ سن کر ہنسنے لگتا ہے، وہ آدمی زہا کو گالی دیتا ہے۔ اس چیز کو سننے کے بعد زہا اور بھی زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور وہ تینوں بھی اسے دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ تبھی زہا اس ٹیبل کو اچھال دیتا ہے اور کک مار کر ان تینوں کو اس ٹیبل کے نیچے دبا دیتا ہے، جس سے کہ ان تینوں کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ اب زہا کہتا ہے کہ کیا ابھی بھی میں تمہارے لیے ایک مذاق ہوں؟ تبھی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور اس چیز کو دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ زہا اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میرے لیے 3rd کلاس ڈرنک لے کر آؤ۔ اس چیز کو سن کر وہ لڑکی غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس 3rd کلاس کی ڈرنکس نہیں ہوتی، یہ سب ہائی کلاس کی ڈرنکس ہے۔ زہا کہتا ہے کہ آخر تم کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں کسی لڑکی کو بالکل بھی مارنا نہیں چاہتا جسے کہ مارشل آرٹس نہیں آتی، اور اب تمہیں جو بھی کہنا ہے اسے پہلے سوچ لینا۔ یہ سن کر وہ لڑکی غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب زہا ان تینوں گارڈ سے کہتا ہے کہ ہنسو بیوقوفو، چپ کیوں ہو؟ کیا تم لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ میں ایک مذاق ہوں؟ اور اب تم اپنے سامنے ایک مذاق کو دیکھ کر ہنس کیوں نہیں رہے؟ اتنے میں سینٹائی اپنے گارڈز کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اسے دیکھ کر زہا اسے کہتا ہے اچھا تو تم بھی یہاں پر آ گئے ہو۔ سینٹائی یہ دیکھ کر کہتا ہے زہا کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ اس طرح سے تم بہت ہی جلدی مرنے والے ہو۔ زہا کہتا ہے کہ کیا میں مروں گا؟ سینٹائی کہتا ہے کہ ہاں تم ہی مرو گے۔ اس چیز کو سننے کے بعد زہا مسکرانے لگتا ہے، پر زہا کو ہنستا ہوا دیکھ کر سینٹائی اس پر حملہ کر دیتا ہے، جس سے کہ زہا اس کے اٹیک کو بلاک کر کے اس کے سر پر زور سے بوتل مارتا ہے، جس سے کہ سینٹائی کے سر پر خون بہنے لگتا ہے۔ زہا کہتا ہے کہ کیا کوئی اور فائٹ کرنا چاہے گا؟ یہ دیکھ کر سینٹائی کے گارڈز بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سینٹائی کہتا ہے کہ زہا تم تو سچ میں مرنا چاہتے ہو۔ یہ کہنے کے بعد سینٹائی اپنے سورڈ کو باہر نکالنے لگتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر زہا اسے کہتا ہے کہ سینٹائی یہ سب کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لو، اگر تم نے اپنے سورڈ کو باہر نکال لیا تو تم یہاں پر مرو گے۔ اور اس چیز کو سن کر سینٹائی گھبرا جاتا ہے اور اپنے من کے اندر کہتا ہے لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، آخر ان دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ زہا کہتا ہے کیا سماج کو اتنے اچھے سے سمجھنے والے آدمی کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان تینوں کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ان لکی تھے؟ اگر تم مرنا نہیں چاہتے ہو تو تمہیں کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہیں
तो तुम्हारी स्वॉर्ड निकालते ही तुम्हारी डेड बॉडी यहीं पर पड़ी होगी। ये सुनकर सेंटाई सोच रहा होता है कि ये कोई खाली धमकी नहीं दे रहा, पहली बार तो मैं इसके मूवमेंट को भी नहीं देख पाया था। इसलिए सेंटाई अपने लोगों से कहता है कि तुम सब नीचे जाकर मेरा इंतजार करो। अब सेंटाई अपने स्वॉर्ड को वापस रख देता है और ज़हा से कहता है, ज़हा आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ड्रिंक के बाद चले जाओगे। क्या तुम ऑनर से माफीनामा चाहते हो कुछ दिनों पहले जो आपके साथ हुआ था उसके लिए? ज़हा कहता है कि ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो क्या ऑनर जोगा को यहाँ पर नहीं आना चाहिए? सेंटाई कहता है, ठीक है, मैं ऑनर को बुलाता हूँ। ज़हा उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी इस आंख की रोशनी चली गई है? सेंटाई कहता है, अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी आई सेट नहीं खोई है। ज़हा कहता है कि सच में जब उस दिन मैं आप लोगों से मार खा रहा था तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मारा जाऊंगा। अब सेंटाई बाहर जाकर एक लेडी को कहता है कि दूसरे कमरे में टेबल सेट करो और साथ ही ज़हा से कहता है कि अगर तुम इन लोगों को यहाँ पर नहीं मारने वाले हो तो फिर हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अब सेंटाई ज़हा को लेकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। सेंटाई कहता है कि आखिर ये सब क्या है और ये सब तुमने अचानक आकर क्यों किया? मैं तुम्हें एक ड्रिंक सर्व करता हूँ और ये टॉप क्वालिटी का ड्रिंक है तो इसका टेस्ट भी अच्छा ही होना चाहिए। ज़हा कहता है कि क्या ये पहले वाले ड्रिंक से अलग नहीं है? पहले ये लोग मुझे थर्ड क्लास ड्रिंक लाकर दिए थे और कह रहे थे कि ये टॉप क्वालिटी का ड्रिंक है। सेंटाई कहता है कि शायद किसी ने गलती से आपको थर्ड क्लास ड्रिंक दी होगी और जबकि ये एक बिजनेस है तो हमें प्रॉफिट भी करना होता है। ज़हा कहता है कि ये सारी बातें करना बंद करो और पहले खुद एक ड्रिंक लो। सेंटाई कहता है कि अच्छा तो तुम ये देखना चाहते हो कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है? ठीक है, तो फिर पहले मैं ही एक ड्रिंक लेता हूँ। अब सेंटाई ज़हा से पूछता है, क्या तुम हमेशा से फाइटिंग में इतने अच्छे थे? क्योंकि मैंने तुम्हारे स्किल्स के बारे में कभी नहीं सुना है। ज़हा कहता है कि मैं बस खुद के पावर को चेक कर रहा था क्योंकि मेरे फादर ने मुझे फाइट करने से मना किया था। पर सेंटाई इस बात को समझ रहा था कि ज़हा मेरे साथ बकवास कर रहा है। अब सेंटाई मुस्कुराते हुए कहता है, खैर पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरे लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। ज़हा कहता है कि ये सब समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जिस तरह से तुमने मुझसे माफी मांगी है, इससे मुझे काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही है। क्या मुझे कुछ और हड्डियों को तोड़ना पड़ेगा अपने गुस्से को काबू करने के लिए? ये सुनकर सेंटाई अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ज़हा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि ये पहली बार है जो कि मैंने किसी के सामने अपने सर को झुका लिया है। तभी जेहांग वहाँ पर आकर सेंटाई को इस हाल में देखती है और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सेंटाई एक एरंड बॉय के सामने सर झुका रहा है और उनके चेहरे पर चोट के निशान भी है। क्या सेंटाई एक एरंड बॉय से हार गया है? ज़हा जेहांग को देखकर कहता है, तुम फिर से यहाँ पर? अब सेंटाई जेहांग से कहता है, जल्दी से यहाँ आकर ड्रिंक सर्व करो और जेहांग वहाँ आकर ड्रिंक सर्व करने लगती है और एक ड्रिंक बनाकर सेंटाई के आगे रख देती है। अब सेंटाई गुस्से से कहता है, बेवकूफ, किसने कहा कि ये मेरे लिए है? जल्दी से वहाँ जाकर ज़हा को सर्व करो। अब जेहांग ज़हा के पास जाती है और वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। ज़हा कहता है, जेहांग क्या तुम्हें एक बात पता है कि एक एरंड बॉय के पास भी प्योर लव हो सकती है, पर वो प्यार कभी तुम्हारे लिए नहीं था। अब तुम यहाँ से जल्दी से दफा हो, तुम्हारा यहाँ पर होने से मेरा मूड खराब हो रहा है, तुम जल्दी निकलो यहाँ से। ये सुनकर जेहांग बहुत ज्यादा हैरान होती है और सेंटाई भी कहता है कि आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, यहाँ से जल्दी निकलो। जेहांग ये सुनकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस चीज को देखने के बाद सेंटाई कहता है कि क्या वो इतने में ही रोने लग गई? ज़हा कहता है, जा सेंटाई, क्या तुम इमोशनली बात करना बंद करोगे? तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल कर रहा है। सेंटाई अब मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम पोलाइट बात करने में भी काफी अच्छे हो और इसके लिए सेंटाई ज़हा को थैंक्स भी कहता है। अब ज़हा सेंटाई से पूछता है कि ऑनर यहाँ पर कब तक आएंगे? सेंटाई कहता है कि अगर वो अभी ब्लॉकेट यूनियन के एक्सपर्ट को सर्व कर रहे होंगे तो उनके लिए यहाँ पर ऐसे अचानक आना मुश्किल होगा। ये सुनकर ज़हा कहता है, क्या ब्लॉकेट यूनियन, क्या वो लोग यहाँ पर है? सेंटाई कहता है कि हाँ, वही लोग एलियन प्रीफेक्चर में ब्लॉकेट यूनियन की अप्रूवल से एक यूनियन स्टेब्लिश होने जा रही है और इसलिए ऑनर उनके साथ अच्छा ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर ज़हा कहता है कि अगर मैं ऑनर को कंट्रोल कर लेता हूँ तो ब्लॉकेट यूनियन खुद ही इस मैटर में कूद जाएंगी। सेंटाई कहता है कि हाँ, ऐसा ही होगा। ज़हा पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर बैठकर ऑनर के साथ एक ड्रिंक लूं और यहाँ से वापस चला जाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि इस सब से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? सेंटाई कहता है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? ज़हा कहता है कि अगर ऑनर और उसके भाई मुझे ड्रिंक सर्व करें, इस तरह से ब्लॉकेट यूनियन ये स्टेप कभी नहीं लेगी। इस चीज को सुनने के बाद सेंटाई कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो इस चीज के लिए खुशी खुशी मान जाएंगे? ये सुनकर ज़हा कहता है, लगता है कि मुझे एलियन
एलियन प्रीफेक्चर में एक सेक्ट को क्रिएट कर लेना चाहिए और तुम लोग मेरे पार्टनर के तौर पर मुझे ज्वाइन करोगे। सेंटाई कहता है कि तुमने क्या कहा? ज़ाहा कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि ब्लैक कैट यूनियन जीत जाएगी तो तुम ऑनर से मिलकर उनसे लड़ सकते हो। अगर ऐसा नहीं लगता तो तुम लोग मुझे ज्वाइन कर लो। इस चीज को सुनने के बाद सेंटाई सोच रहा होता है कि आखिर वो इतना चेंज कैसे हो गया है। आखिर एक एरन बॉय ऐसे बात कैसे कर सकता है जिसे कि सेक्ट क्रिएट करना उसके बाएं हाथ का काम हो। अब ज़ाहा वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सेंटाई उसे पूछता है कि तुम अभी जा रहे हो, थोड़ी देर और इंतजार क्यों नहीं करते? ज़ाहा पूछता है कि क्यों, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भाग रहा हूँ? सेंटाई कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये सुनकर ज़ाहा उसे कहता है, लगता है कि तुम सच में मुझसे पिटने के लिए तरस रहे हो। सेंटाई खुद के गुस्से पर काबू करता है और सर झुका लेता है और ज़ाहा से कहता है कि जरा संभल कर जाना और आज के बिल की चिंता मत करना, वो मैं संभाल लूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।